الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے پیارے بھائیوں، دین میں خالی سننا نہیں ہوتا بلکہ سننا کے ساتھ ماننا بھی ہوتا ہے، اس سے دین بنتا ہے۔ سنو اور مانو، یہ حکم ہے، اسمعوا واطیعوا، کہ سنو اور مانو۔ خالی سننے سے کام نہیں بنے گا، اس لیے دین کی باتیں سننی ہے دین کے کام کے لیے۔ جیسے تجارت کی باتیں ہوتی ہے تجارت کے کام کے لیے، زمینداری کی بات ہوتی ہے زمینداری کے کام کے لیے، علاج کی بات ہوتی ہے علاج کے لیے، تو دین کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی وہ دین کے کام کے لیے ہوگی۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، دین کی بات میں ایسا ہوتا ہے کہ سن کر کے چھوڑ دیا، دوسری جگہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کی بات سن کے چھوڑ دی۔ ایسا کرتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ رپورٹ نکلوانا خون کا پیشاب کا اور پھر کل لانا میں دیکھوں گا، تو ایسے کریں گے نہیں کریں گے؟ یا سن کے چھوڑ دیا؟ یہاں ایسا ہوتا ہے کہ سن کے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سن کر کے ماننا چاہیے۔ ماننا، سن کر کے ماننا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی یہ حالت اللہ نے بتائی ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے نافرمانی بالکل نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملا ہے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، ہم کو بھی اس صفت پر لینا ہے کہ جو سنیں گے اس کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس میں آگے بڑھیں گے۔ فرشتے تو عمل کرتے ہیں مگر ان کے لیے جنت نہیں ہے، وہ آسمانوں میں رہتے ہیں۔ سمجھ میں؟ آپ کے لیے جنت ہے، ماننے کی وجہ سے۔ ملائکہ آسمانوں میں رہتے ہیں، فرشتہ آسمانوں میں رہتے ہیں۔ آپ کو اللہ پاک جنت دیں گے۔ ہاں، کام کرنے کی وجہ سے، ماننے کی وجہ سے، اور ہمیشہ کے لیے خوش ہو کر کے اور راضی ہو کر کے جنت دیں گے۔ جی ہاں، ہاں، نعم اجر العاملین، یہ کہا نعم اجر العاملین، کہ کام کرنے والوں کا اجر و انعام تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کام کرنا ہے۔ سمجھ میں نہیں لگا؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہماری اپنی نہیں ہے۔ زندگی اللہ کا احسان بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی۔ جی ہاں، اس لیے اس احسان کے جواب میں نقصان نہیں کرنا ہے کہ اللہ تو احسان کرے ہم نقصان کریں، کہ اللہ تو زندگی دے، تندرستی دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے۔ یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، کہ زندگی میں تندرستی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تندرستی نہیں ہے، بیمار ہے، کیا کرے گا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ ہدایت دی ہے
کہ اپنی زندگی کو غنیمت نعمت سمجھو موت سے پہلے، اپنی تندرستی کو نعمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ آدمی کو بیمار ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی، غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ جب سویا تو اچھا تھا اور اٹھا تو بیمار ہو گیا۔ اس لیے ان چیزوں کو غنیمت سمجھنا، اور زندگی امانت ہے اور نعمت بھی ہے، اور دی ہے حق ادا کرنے کے لیے۔ زندگی کس لیے دی ہے؟ حق ادا کرنے کے لیے۔ ساری دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے پیدا کی ہے کہ یہاں رہ کر کے لوگ حقوق ادا کریں گے اور آخرت میں بدلہ پائیں گے۔ حق ادا کرنے کے لیے یہ زندگی ہے۔ اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا حق سب سے پہلا ہے، کیونکہ اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے، تو سے پہلے کوئی نہیں۔ اس لیے پہلا حق کس کا ہے؟ کہ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کے لیے محنت ہے، اسی کو سیکھنا سکھانا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے والے بنے، رسم پوری کرنے والے نہ بنے، رواجی باتیں نہ کریں، بلکہ حق ادا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھائی تم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ آپ بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور اللہ پر ایمان رکھ کر اللہ کی عبادت کرنا یہ حق ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہے، سب سے پہلے اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ہوگا۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے دنیا کے حالات سے۔ دنیا کے حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایمان کی وجہ سے جو بھی حال آئے گا اس میں خیر ہوگی، یہ ایمان کی برکت ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اس کے رسول کو رسول مانتے ہیں، اس کی کتاب کو کتاب مانتے ہیں، تو ہمارا اللہ سے تعلق ہے۔ اب اس تعلق کی وجہ سے ہمیں اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنی ہے اور اس کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں کہ جو حکم ہو اس کو پورا کرنا اور جو منع ہے اسے نہیں کرنا، یہ ذمہ داری ہے کہ حکم پورا کرو اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس لیے زندگی کو حکموں والی بنانی ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ کوئی ہنر سیکھنا ہو تو اس ہنر کی محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ ہنر والا ہو گیا، یہ سونار ہو گیا، یہ موچی ہو گیا، محنت کر کے۔ ایمان والا ایمان کی محنت کے مومن ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مومن ہو گیا، متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا۔ یہ ہوگا محنت کرنے سے، اور محنت نہیں کریں گے تو کہ محنت نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داری سے بے خبر رہیں گے کہ میری کیا ذمہ داری ہے کہ پتہ نہیں، اللہ کس بات سے راضی ہے کہ پتہ نہیں۔
ایسا نہیں ہے. دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے. یہاں ذمہ داری آئے گی، جیسے بال بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی، ایسے دین کی ذمہ داری آئی. پیدا ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دین اور آخرت کے لیے. ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، کسی انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ سارے لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. آسمان کس کے لیے، زمین کس کے لیے، چاند کس کے لیے، سورج کس لیے، ہوا کس کے لیے، بتاؤ. کہ ہمارے لیے. سونا چاندی کس کے لیے؟ کہ ہمارے لیے یا کسی جانور کے لیے؟ نہ، ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کر دیا. سونا سے دنیا میں لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کی چیزوں سے، کیونکہ دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے ہمارے کام میں بھی لگایا ہے. خالی پیدا نہیں کیا ہے، پیدا کر کے ہمارے کام میں لگایا. آپ لوہے سے کام لیں گے، لکڑی سے کام لیں گے، جانوروں سے کام لیں گے، آگ سے، پانی سے. کون سی چیز ہے جن سے آپ کام نہیں لیتے؟ سفر ہے تو سمندر کا سفر کریں گے، ہوا کا سفر کریں گے، زمین کا سفر کریں گے. اس میں سے کوئی چیز آپ کو منع کرے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ کہ ان چیزوں کو پیدا کر کے تمہارے کام میں لگایا. آدمی زمین پر چلتا ہے، زمین پر کیا کیا بناتا ہے، زمین انکار کرتی ہے؟ نہیں کرتی. کیوں؟ کہ اس کو ایسا پابند کر دیا. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. کہ اللہ نے زمین کو تمہارے قابو میں کر دیا، تم اس کے راستوں پر، اس کی سڑکوں پر چلو، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی راحتوں کے لیے، اور اپنی روزی بھی کماؤ. تو محنت کر کے، چل پھر کے زمین پر لوگ روزیاں کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، مالدار بنتے ہیں. تو زمین منع کرتی ہے؟ نہیں کرتی. کیوں؟ کہ زمین کو ایسا ہی بنایا ہے. ورنہ زمین ہل جائے تو ہماری زندگی خطرے میں ہو جائے. چنانچہ جب ناراض ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ زمین کو ہلا دیا، بس مسمار ہو گئے. اللہ کی طاقت سے بنی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہمارے فائدے میں لگایا ہے. اسی تمام چیزوں کو اپنی طاقت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، لیکن کام میں ہمارے لگایا ہے. تو کتنا بڑا احسان ہوا، کتنا بڑا احسان ہوا. یہی سمجھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الدنیا خلقت لکم. دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. پھر پیدا کر کے تمہارے کام میں لگا دیا. اب یہ سوال ہے کہ ساری دنیا کو پیدا کیا، ہمارے کام میں لگایا، پھر ہم کس کام کے لیے؟ ہم کس کام کے لیے؟ تو فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں سے آخرت میں لے جائیں گے، چاہو نہ چاہو. ہاں، سب آخرت میں جا رہے ہیں، نہیں جا رہے مر مر کر کے. ہاں، نہ جانا چاہے کہ نہیں. ایک بڑی قدرت ہے موت، قدرت قاہرہ، بڑی قدرت.
اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، موت کے سامنے بڑے بڑے لوگ گئے زمین میں، موت، وہ موت ہے آخرت میں جانے کا راستہ، وہ سب کے لیے ہے، نبی ہو، ولی ہو، شقی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے موت۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم آخرت کی طرف روز روز جا رہے ہو، ایک دن آئے گا تو اتر جاؤ گے آخرت میں، اپنے قبر میں اتر جائے گا، ختم۔ یہ زندگی کا مقصد بتایا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ کیا بناؤ؟ یہ حکم ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، کیونکہ آخرت میں جا رہے ہو تو لے کے جاؤ، نہیں تو دنیا چھوڑ کے جاؤ گے، آخرت بنے گی نہیں، تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ لیکن عام طور پر ہمارے دل دماغ آخرت سے بے خبر ہے، عام طور سے یہ عام بیماری ہے اس زمانے کی، آخرت کو بھول جانا، موت کو بھول جانا، یہ عام بیماری ہے۔ وہ مرنا ہی نہیں ہے، تو مر گئے وہ مر گئے، ہم کیا مریں گے کیوں؟ ہاں یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہر آدمی کی موت یوں کہتے ہیں اچانک آئے گی، پہلے سے خبر دے کر نہیں آئے گی۔ والموت ہو جاتی بغتۃً والقبر صندوق العمل، کہ موت اچانک آئے گی اور جو تیری قبر ہوگی وہ تیرے عمل کا صندوق ہوگا۔ جیسے بکس ہوتے ہیں آج کل، تو بکس میں اپنے چیزیں رکھتے ہیں، ضرورت کی، کام کی، تاکہ سفر میں حضر گھر میں کام آئے، اور کھولے تو نکلے جلدی سے، ورنہ ڈھونڈنا نہ پڑے۔ تو کہا قبر، کہ قبر وہ عمل کا صندوق ہے، تو نے کیا کیا عمل کیا ہے وہ تو اپنے قبر میں پائے گا۔ یہ بتایا ایمان والا ہے تو اپنے قبر میں اپنا ایمان پائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے سر کی طرف ہوگا۔ نماز پڑھ کر گیا ہے تو نماز دائیں سائڈ پر ہوگی قبر میں، روزہ رکھ کر گیا ہے تو روزہ بائیں سائڈ پر ہوگا، روزہ ڈال ہے، دال بائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ پاؤں کی طرف ہوگی، کیونکہ چل پھر کر کے مال کمایا تھا۔ یہ سمجھایا ہے آخرت کے بارے میں۔ اس ماحول میں آج کل آخرت کی باتیں ختم ہو گئی ہیں، ورنہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ابھی آپ لوگوں نے عزائم کیا نا، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے، کہ مجھے اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے۔ ہم اسے جاہل ہیں، کسی کو کہو کہ یہ چاول بریانی بنا دو، کہ مجھے تو بنانا نہیں آتا، مجھے تو بنانا نہیں آتا چاول سے بریانی، ایسے ہم ہو گئے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، کہ ہم کو بنانا نہیں آتا، کہ دنیا سے آخرت کیسے بنانا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ دنیا سے آخرت کیسے بنانی ہے۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔
آج کل دین سیکھنے کا ماحول ہی نہیں ہے. اپنی دنیا کے لیے دنیا سیکھتے ہیں، ڈگریاں بھی لیتے ہیں. ہم انکار نہیں کرتے، منع نہیں کرتے ڈگریاں لینے سے، کرو، لیکن مرنا بھی تو ہے. خالی جینا ہی جینا ہے. اگر خالی جینا ہی جینا ہوتا تو ٹھیک تھا، مرنا بھی تو ہے اور آخرت میں جانا ہے. تو جس طرح دنیا بنانے کے لیے دنیا کا علم لیتے ہو، آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم لو. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. جب آخرت میں جانا ہی جانا ہے تو آخرت بنانے کے لیے آخرت کا علم لو، آخرت سیکھو. اللہ نے دنیا کے لیے دنیا کے اسباب بنائے ہیں، آخرت کے لیے کہ آخرت کے لیے ہم کو ایمان کی وجہ سے آخرت والا علم دیا ہے. وہ اللہ کی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے ہیں، وہ آخرت بنانے کے لیے. کہ دنیا سے آخرت بناؤ. جس طرح زمین سے باغ بناتے ہو اور کھیتی بناتے ہو، موسم لیتے ہو، ایسے دنیا سے کہ دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے. جو دنیا سے دنیا بنائے گا وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے. جیسے وہ کوئلے سے آگ بنا رہے، پھر آگ سے پھر کوئلے بنا رہے، کیا فائدہ ہوا؟ دنیا سے دنیا بنانا یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. ایک فنا ہونے والی چیز سے فنا ہونے والی چیز بنائی. کیوں کہ وہ خود بھی فنا ہونے والا ہے، وہ جو بنایا ہے وہ بھی فنا ہونے والا ہے. تو فنا ہونے والی چیز سے فنا ہونے والی چیز بنائی. جیسے پلاسٹک کی چیزیں بنائی تو وہ خود بھی فنا ہوگی، وہ پلاسٹک والا فنا ہوگا. لگا ہے بہت خوبصورت پلاسٹک کی چیزیں، لیکن اس کی عمر بھی نہیں ہوتی پلاسٹک کی چیزوں کی. اس لیے حدیث میں میرے بھائیوں ہم کو اس پر آگاہ کیا، اور آج اسی کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں. کہ نبیوں کی دعوت، نبیوں کی تعلیم آخرت بنانے کے لیے ہوتی ہے، رسم رواج کے لیے نہیں ہوتی، عیش پرستی کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ آخرت بنانے کے لیے ہوتی ہے. اسی کے لیے دین آیا ہے. سب سے پہلے آخرت بنانے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ہے ایمان کا. اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اس کے بغیر آخرت نہیں بنے گی. ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، جتنے حالات ہیں وہ اللہ کے قبضے میں ہیں. بنانا، بگاڑنا، سنبھالنا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اور اس کو سب چیزوں کی خبر ہے، ہم کو پل کی خبر نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں آئے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. وہ چاہے گا تو زندہ رہیں گے، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں رہیں گے. وہ چاہے گا تو عزت ملے گی، نہیں تو ذلت ہوگی. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے فیصلے سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اس لیے پہلی ذمہ داری کہ اللہ کو راضی کرو. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. مالدار کے ہاتھ میں مال ہے، لیکن مال سے کام بننا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. کہ میرے مال سے کام بنے گا، یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، مال اس کے ہاتھ میں. اس طرح چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، چیزوں سے کام بننا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. دوا ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن دوا سے بیماری دور ہونا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہتھیار کسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہتھیار سے حفاظت ہو یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو حفاظت ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. تو یہ ایمان بنانا ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اور یہی اصلی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ سے تعلق پیدا ہوگا اس کے حکموں کے پورا کرنے سے.
جتنے حکم اللہ تعالیٰ کے پورے ہو جائیں گے اللہ سے تعلق بڑھے گا، اس لیے اللہ نے اپنے حکموں کے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور حکم دو طرح کے ہیں، ایک کرنے کے ہیں، ایک بچنے کے ہیں۔ جیسے سڑک پر دو راستے ہیں نا، ایک راستہ جانے کا، ایک راستہ بچنے کا۔ ایک میں لال نشان ہے، ایک میں ہرا نشان ہے۔ جو ہرا نشان ہے وہ جانے آنے ہے، جو لال نشان ہے وہ رکنے کے لیے، بچنے کے لیے۔ ایسے دین میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، یہ کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام بچنے کے ہیں۔ جن کاموں سے کرنے کا حکم ملا ہے اسے کرنا ضروری ہے کہ بھائی ایماندار بنو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر یقین کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگنے والی بنو، عبادت کرنے والی بنو، یہ حکم ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، کہ نماز پڑھنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کیسی نماز پڑھنی ہے؟ ایسی نماز پڑھنی ہے کہ جو نماز ہم کو برائیوں سے روک دے، ہمارے اخلاق کو بناوے، اور روزی کی برکتوں کو کھینچے، اور دعا میں قبولیت لاوے۔ ایسی نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے، سر سے اترتی ہوئی نہیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں سر سے اتارتے ہو گئی، کہ نہیں، ایسی نماز پڑھو کہ جو زندگی کی برائیوں کو نکال دے۔ کیوں؟ نماز میں بڑی تاثیر ہے، جیسے دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں میں تاثیر ہوتی ہے، نماز میں سب سے بڑی تاثیر ہے۔ کس کی؟ کہ زندگی کو بدلنے کی، کہ نماز سے زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہاں، برائی سے بھلائیوں کی طرف، نیکی کی طرف۔ اسے حکم ملا ہے کہ اپنی نمازوں کو بناؤ، اور اچھی سے اچھی بناؤ، اچھی سے اچھی بناؤ۔ نماز پر بہت انعام ملیں گے۔ گھر سے چلا ہے نماز کے لیے تو ایک ایک قدم پر انعام ملے گا، ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی، ایک ایک قدم پر خطا معاف ہوگی، ایک ایک قدم پر درجہ ملے گا۔ آپ کسی دفتر میں، کسی آفس میں جائیں تو ایسا ہے کہ تمہارے ہر قدم پر تمہیں کچھ دیں گے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہاں کہ جتنے دور سے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جتنا جلدی آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ دوسری جگہ جلدی گئے ہو تو آپ کو ویٹنگ روم میں بٹھائیں گے، ویٹنگ روم میں بیٹھو، جب کام ہوگا تو بلائیں گے، نہیں تو وہاں بیٹھا رہو۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں آپ نماز کے انتظار میں ہیں تو آپ کو نماز کا بدلہ اور نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نماز کو انتظار کے ساتھ پڑھو۔ اس کے ساتھ جلدی آ کر بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو نماز کے قائم کھڑے ہونے کا۔ جتنی دیر انتظار میں بیٹھے گا گویا نماز میں ہی ہے۔ نماز پر انعامات زیادہ ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم تو سب سے پہلے مسجدوں میں جاتے ہیں، سب سے آخر میں نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد میں جانا اور سب سے آخر میں نکلنا۔ تعلق ہے اللہ سے، مسجد سے، یہ تعلق کی بات ہے کہ پہلے جاتے تھے اور آخر میں آتے تھے، اور نماز میں آگے رہتے تھے، انتظار سے نماز پڑھتے تھے کہ نماز کو نماز کے انتظار سے پڑھو۔ یہ نہیں کہ چلتی گاڑی میں بیٹھ گئے، جب نماز کھڑی ہو گئی وضو کر کے شریک ہو گئے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غفلت کی بات ہے۔ شادیوں کا اہتمام ایک ایک مہینے سے پہلے کرتے ہیں اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ شادی ہو تو ایک ایک مہینہ پہلے، اور نماز کے لیے کچھ نہیں، ابھی تو بہت دیر ہے، چلو وضو کے شامل ہو گئے تو نماز کو ہلکا بنا دیا۔ ہاں، کیوں؟ حالانکہ نماز یہ عبادت ہے اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ اگر ہماری زندگی نماز پر آ جائے تو ہمارے سب کام بن جاتے ہیں۔ سچی بات کہتا ہوں، اگر ہماری زندگی نماز پر آ جائے تو ہمارے سب کام بن جائے۔ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی،
میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں، اللہ کہے میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا اگر تم نماز قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ، رسول کی تابعداری کرنے والے بن جاؤ تو میں تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کے بعد اس کی کس کی ضرورت ہے جب اللہ ہی ساتھ ہے؟ تو اللہ کا ساتھ لینے کے لیے، اللہ کی مدد لینے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ اپنی نمازوں کو بناؤ، اپنی نمازوں کو سیکھو اور نماز کو زندگی میں جگہ دو، یہ حکم ہے۔ فرمایا نماز کے لیے پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ حدیث صحیح میں ہے کہ نماز کے لیے کیا کرو؟ پیٹ کو ہلکا رکھو، اور کس کو؟ پیٹھ کو ہلکا رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ بہت کھایا ہے تو کیا نماز پڑھے گا؟ اور اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا؟ اور پیٹھ کو ہلکا رکھنے کے مطلب کہ دنیا کے بہت جھگڑے اپنے ساتھ رکھ رکھے ہیں، ان جھگڑوں میں اس کو نماز کیا سمجھ میں آئے گی؟ یہ ہدایت ہے نماز پڑھنے کی۔ نماز کے لیے اپنے پیٹ کو ہلکا رکھو، نماز کے لیے اپنے پیٹھ کو ہلکا رکھو تاکہ نماز میں جی لگے۔ نہیں تو نماز میں کیا جی لگے گا؟ بہت کھایا ہے، بہت کھایا، آج کل یہی رواج ہے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں، بشرطے کہ عمل ہو۔ تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ ایک نماز ہی بن جائے پھر سب کچھ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو۔ تو نماز کو قائم کرنے کا حکم کہا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں کہا نماز پڑھ لو، ایسا نہیں۔ کہیں بھی قرآن شریف میں ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لو ایسا کہ قرآن شریف میں نہیں ہے۔ جس نماز کے پڑھ لو ایسا نہیں ہے، پڑھ لو خود آپ قرآن شریف پڑھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ دو حکم ہیں، کتنے؟ دو۔ ایک حکم یہ ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، قائم کرو، کیوں کہیں کہ عمارت قائم کرو تو کیا کرنا پڑے گا؟ عمارت کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب لانی پڑے گی، کاریگر بھی لانے پڑیں گے، انجینئر بھی لانا پڑے گا کہ وہ نقشہ بناوے، تب وہ عمارت قائم ہوگی۔ یہ حکم ملا ہے، ہم اسے جاہل ہیں، انہیں کا نماز پڑھو ایسا نہیں ملتا، قرآن شریف دیکھ لینا۔ نماز قائم کرو یعنی نماز کے تمام چیزیں یاد کر کے اس کے مطابق نماز پڑھو۔ جیسے عمارت بنانی ہے تو عمارت کی تمام چیزیں، عمارت کا نقشہ یا وہ کاریگر اور سب، تو وہ عمارت قائم ہوگی، نہیں تو کیسے قائم ہوگی؟ دوسرا حکم ہے حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو، اور نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے، کہ وہ نماز برباد نہ ہو جائے۔ حرام کھایا ہے تو نماز برباد ہو گئی، یا نماز کو وقت پر نہیں پڑھی تو وہ نماز برباد ہو گئی، یا نماز کو غلط پڑھی تو وہ برباد ہو گئی۔ یہ سب حدیثوں میں نہیں کہ نماز غلط پڑھی تو وہ نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے، پڑھتے ہیں فضائل میں، تو یہ نماز برباد کرنے کی بات ہے کہ نماز کو برباد نہ کرو، اسے صحیح پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، تاکہ وہ نور بنے۔ کیا بنے؟ کیونکہ قبر کا نور وہ نماز ہوگی۔ قبر کا نور، قبر کی روشنی وہ نماز میں ہے، اس لیے یہ حکم ملا ہے کہ سب سے پہلا رکن جو ہے عبادت کا وہ نماز ہے۔ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس کی شروعات نماز سے ہوئی ہے۔
تو نماز کے بارے میں یہ حکم تھا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. جب نماز کی حفاظت ہوگی پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. اتنا بڑا اس کا اثر ہے کہ نماز کے روزی کی برکت کو کھینچتی ہے، کہ نماز اخلاق کو سنوارتی ہے، کہ نماز دعا کو قبول کراتی ہے. مسجد کے آباد کرنے والوں کو اللہ آباد کرتے ہیں. مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. مسجد میں آنے والا مسلمان اللہ اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں. یہ میرا مہمان ہے. کتنی بڑی بات ہے، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے کہتے ہیں میرے دوستو اپنی زندگی اللہ کے حکموں والی بنائیے. تو میں نے ایک نماز کی بات کی ہے، باقی اور حکم بہت ہیں، اس کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور اس پر اللہ کیا کیا دینے والے ہیں دنیا آخرت میں. اس کو جاننے کے لیے یہ دعوت کا کام ہے. ہم اپنے دین سے پورے ہو گئے ہیں. جیسے نابینا ہو جاتا ہے نا اندھا، کہ دنیا میں کتنی رونق ہے لیکن اندھے کو بیچارے کو کچھ خبر نہیں کیا لال ہے، کیا پیلا ہے، کیا اونچا ہے، کیا نیچا ہے، اسے کچھ خبر نہیں. وہ سنتا ہے یا کہیں ہاتھ لگا دے کے دیکھ لیتا ہے بس. کیوں؟ اندھا ہے. ایسے اس لیے کہتے ہیں دین کی محنت کریں گے تو یہ اندھا پن دور ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو امانت بنانی ہے. یہ ہماری نہیں ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے. جب تک چاہیں گے ہمارے پاس اس امانت کو رکھیں گے، جب چاہیں گے دے لیں گے. اس لیے زندگی اللہ کی امانت ہے. دوسرے نمبر میں جو مال ملا ہے، اسباب ملے ہیں، وہ بھی امانت ہے. وہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے. ان چیزوں کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ان باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں. یہی اصل بات ہے کہ اپنی زندگی کو امانت سمجھو، اپنے مال کو، اپنے اسباب کو، اپنی اولاد کو بھی امانت سمجھو کہ اللہ کی امانت ہے. اس امانت سے جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنا ہے. اس لیے یہ امانت ملی ہے. برباد کرنے کے لیے امانت نہیں ملی کہ امانت دی تھی برباد کر دی. امانت ملی کھا گیا. یہ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا کہ اللہ نے زندگی دی تھی وہ برباد ہو گئی، وہ گناہ میں لگ گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی اللہ نے نعمت کر کے دی ہے اور وہ عبادت کے لیے دی. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. آج کل ہم اپنی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں، اپنی سہولتوں کو سیکھتے ہیں کہ یہاں یہ سہولت ملے گی، یہ سہولت راحت ملے گی. ہماری زندگی راحت ضرورت اسی میں لگ رہی ہے. دین کی محنت کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے ہماری زندگی اس مقصد پر پڑے تاکہ آخرت بن جائے. آخرت نہیں بنی ہے اور دنیا بھی گئی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نقصان کی بات نہیں کہ آخرت بنی نہیں تو دنیا رہی نہیں. دنیا کو آخرت بنانے کے لیے دیا گیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے کہ دین سیکھو تاکہ دنیا سے آخرت بنانا آ جائے. جیسے درزی سیکھتا ہے نہیں تو وہ کپڑے سے لباس بنانا سیکھ لیتا ہے کہ اب کپڑے سے لباس بنانا ہے، مردوں کا، عورتوں کا، بچوں کا. وہ سیکھتا ہے تو کپڑے سے وہ لباس بناتا ہے. ایسے جتنے کاریگر ہیں وہ کہ دنیا کی چیزوں سے دوسری چیزیں بناتے ہیں. ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، کہ تمہاری زندگی عبادت والی بنے، حکم والی بنے. پھر تم جہاں بھی رہو حکم والی. مسجد میں رہو تو بھی حکم والی. مسجد میں مسجد والے حکم پورا کریں گے کہ مسجد میں کیا کیا حکم ہے. یاد رکھو مسجدیں آخرت کے بازار ہیں. ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجدیں کیا ہیں، کہ مسجدیں آخرت کے بازار ہیں. آخرت کی چیزیں یہاں ملے گی. جیسے بازار میں گھر کی چیزیں ملتی ہیں، کھانا پینا کپڑا، یہ بازار میں ملتا ہے، جنگل میں نہیں ملتا. ایسے ہی آخرت کی چیزیں کہاں ملے گی کہ وہ یہاں ملے گی.
مسجد میں کہ آخرت میں کیا کیا کام آئے گا، آخرت کے کام کی کیا کیا چیزیں ہیں وہ مسجدوں میں ملتی ہے۔ اس لیے ہم کو مسجد کی محنت دی گئی ہے، مسجد والا کام دیا گیا ہے تاکہ اپنی مسجدوں میں آ کر کے اپنی آخرت بنائے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا سے آخرت بناوے۔ حدیثوں میں یہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاوے، وہ سمجھدار ہے کہ وہ کام کروں کہ اللہ راضی ہو جاوے، وہ کام کروں کہ اللہ راضی ہو جاوے، تو وہی سمجھدار ہے، ورنہ وہ نادان ہے جی ہاں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے اور بے فکر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں کو آخرت والی بنانی ہے اور اپنا دین سیکھنا ہے، اپنے اولاد کو بھی دین سکھانا ہے، اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے۔ چار پیسوں کے لیے اگر ان کو دین نہیں سکھایا تو وہ ماں باپ کا حق بھی نہیں پہچانیں گے اور اللہ کا حق بھی نہیں پہچانیں گے، کہ ان کا کیا حق ہے مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ سمجھنا ہی بات، ایک جگہ جنازے کی نماز پڑھی ایک ملک میں، تو 4 لڑکے الگ کھڑے ہیں، مجھے یہ 4 لڑکے الگ کون، کہ ان کے بیٹے ہیں مرنے والے کے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، بیٹے نماز نہیں پڑھ رہے، تو بیٹوں کو نماز معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسا کہ جنازے کی بھی نماز ہے، ان کو جنازے کی نہیں معلوم ہے، ایسا ہو جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آخرت کی فکر اور اپنے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بہترین نسخہ اور بہترین راستہ دیا، وہ یہ تبلیغ ہے۔ یہ تبلیغ ہے، تبلیغ میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ آخرت کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ ہاں، ورنہ ایک نشہ کی طرح ایک پردہ پڑا رہتا ہے، جسے نشہ ہوتا ہے نا، تو نشے میں آدمی نہیں سمجھتا، نشے والا سمجھ کہ میں اس کو پوچھ تم کون ہو تو کچھ خبر نہیں کہ میں کون ہوں، کیونکہ وہ نشے میں۔ اسی طرح دنیا میں میرے بھائیوں اگر دین نہیں ہوا تو دنیا کی ہر چیز کا نشہ چڑھے گا، مالوں کا نشہ، جائیدادوں کا نشہ، عہدوں کا نشہ، یہ سب چیزیں نشہ چڑھانے والی ہے۔ اس نشے میں وہ بھول جائے گا کہ مجھ کو اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا۔ تو نشہ اترتا ہے 2 وجہ سے، ایک تو موت پر نشہ اترے گا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، موت آ گئی، کیونکہ موت پر ہر آدمی کا نشہ اتر جائے گا۔ حاکم کو حکومت کا نشہ تھا، وہ بھی اتر گیا، مالدار کو مال کا نشہ تھا، وہ بھی اتر گیا، کیونکہ اب مال سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہا، تو سب کے نشے اتر جائیں گے۔ لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ کہے تو غفلت میں رہا، تیری آنکھیں کھلی ہے موت پر، تو موت پر نشے اترتے ہیں، لیکن موت پر جو نشہ اترے گا اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اب تو مرنا ہی مرنا ہے، اس لیے کہتے ہیں موت سے پہلے اپنا نشے اتارو۔ تو موت سے پہلے نشہ اتارنے کا کیا راستہ ہے؟ تو موت سے پہلے ہمارا نشہ اتر جائے، ہم کو حقیقت سمجھ میں آئے۔ تو میرے بھائیوں، دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے محنت مجاہدے کرنا، یہ اس نشے کو اتار دے گا، یہی راستہ ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو گے ہاں تو وہ نشہ اترے گا، اور یاد آئے گی اپنی زندگی کہ میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے تو اتنے برے کام کیے، میں نے تو فلانے کو ستایا ہے، میں نے تو فلانے کا دبایا ہے، یہ سب پٹی کھلے گی۔ یہ نشہ اترنے کا راستہ ہے۔ جی ہاں، پھر زندگی راستے میں پڑے گی دھیرے دھیرے۔ اب بھی نمازی تھا تو نمازی ہو جائے گا، نمازیں چھوٹی ہوئی تھی تو اس کو بھی پڑھے گا، کسی کا دبایا تھا تو اس کو چبھے گا اندر، میں نے فلانے کا دبایا ہے، وہ اندر چبھتا ہے۔ جب ایمان تیار ہوتا ہے تو گناہ چبھتا ہے، اور ایمان تیار نہیں ہوتا تو گناہ نہیں چبھتا، دل سن ہو جاتا ہے، جیسے بدن سن ہو جائے اور پین مارے تو کچھ نہیں ہوگا، ایسے گناہ چبھے گا نہیں، ورنہ گناہ کا اثر ہے کہ وہ چبھے، جیسے پھانس چبھتی ہے نہیں، کانٹا چبھتا ہے، ایسے گناہ کا اثر ہے کہ وہ اندر چبھے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، حدیث شریف میں گناہ اس کو کہتے ہیں جو دل میں چبھن پیدا کرتا ہے،
لیکن دل سن ہو گئے ہو تو کیا دکان پیدا کرے گا؟ جب اللہ کے راستے میں پھرے گا، ایمان کی باتوں میں، ایمان کے کاموں میں رہے گا، دعاؤں میں، عبادتوں میں، خدمتوں میں، تو وہ نشہ اترتا ہے۔ دل میں جو اندھیرا تھا وہ کٹتا ہے، روز 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 روز۔ اگر 4 مہینے اچھے لگے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک نہیں کہ 4 مہینے پورے کیے، 4 مہینے پورے کیے والی بات نہیں، جس کو وقت پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ 4 مہینے اچھے لگانے ہیں، تو 4 مہینوں کا اثر یہ ہوگا کہ دنیا کی محبت کم ہو جائے گی۔ جو اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ کچھ سمجھنے نہیں دیتی، اور اندر اپنے گناہوں پر، اپنی زندگی پر پچھتاوا آئے گا کہ میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہے، میں نے تو مال میں بھی یہ دھوکہ دیا ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ سب کچھ، یہ پٹی کھلتی ہے۔ اس لیے آدمی سدھر جاتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو سمجھو اس نے وقت اچھا نہیں لگایا، ورنہ اس کام کا یہ اثر ہے کہ یا جو اگر صحیح آدمی ہے تو اس کے جذبے بنتے ہیں۔ آدمی پہلے سے صحیح ہے اور جماعت میں بھی گیا ہے تو اس کا جذبہ بنتا ہے، اور جذبہ بننا چاہیے، ترقی کرے گا۔ اور آدمی غلط تھا اور جماعت میں گیا اور کام کرنے لگا تو اس کو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں نے تو زکاتیں بھی نہیں دی، میں نے تو روزے بھی نہیں رکھے، میں نے تو فلانے کا حق بھی دبایا ہے، فلانے کو ستایا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا جذبہ بنتا ہے، کسی کو ندامت اور پچھتاوا ملتا ہے، یہ دونوں سبب ہدایت کے۔ اس لیے اصل تبلیغ کہ تبلیغ میں نکلنے کے بعد زندگی بدل جائے، وہ تبلیغ کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا ہو گیا، پہلے خوخار تھا اور اب نرم ہو گیا، بالکل مکھن کی طرح سے۔ تو کیا ہو گیا کہ تبلیغ آئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو نشہ موت سے اترے گا اور نشہ مجاہدے اور محنت سے اترے گا، تیسری شکل نہیں ہے، تیسری شکل نہیں ہے۔ اگر محنت ہو زیادہ نہیں ہے تو روز روز نشہ بڑھے گا، ایک دن اسی نشہ میں مر جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، کل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ جلدی حدیثوں میں کہ بادروا بالاعمال، اعمال کرنے میں جلدی کرو، دنیا میں بہت فتنے آئیں گے۔ ہاں، صبح ایمان والا تھا، شام کو بھی ایمان ہو جائے گا، ایسے فتنے آئیں گے۔ اس لیے ان فتنوں کے آنے سے پہلے جلدی کر کے اپنے کام میں لگ جاؤ۔ تو ہم کو تو اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے کام کے لیے پیدا کیا، یہ دعوت ہے کہ جلدی سے اپنے کام میں لگ جاؤ، ورنہ پھر فتنوں میں آنکھیں تو دیکھے گی لیکن دل اندھے ہو جائیں گے، دل اندھے ہو جائیں گے، کیا حق ہے کیا نہ ہے کچھ نہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تو دیکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کام کر لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دعوت ہے، یہ محنت ہے، اس کو سرسری نہ سمجھیں۔ ہاں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا علاج بھی ہے، بہت بڑی رحمت بھی ہے، بہت بڑا علاج ہے ہماری غلط زندگیوں کا۔ لاکھوں آدمیوں کی زندگی سدھری ہے اس سے، اور ہر لائن کے، یہ نہیں کہ خالی غریبوں نے کام لگایا وقت لگا، نہیں، ہر لائن کے لوگوں نے وقت لگایا اور ان کی زندگیاں بدل گئی ساری دنیا میں، ساری دنیا میں۔ اب جو پیچھے رہ جائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، اس لیے کوئی پیچھے نہ رہے۔ ہاں، اپنے جان مال کے ساتھ اپنی آخرت بناوے تو دنیا کی برکتیں ملے گی، آخرت کا بدلہ ملے گا۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، سن کر کے بھول نہیں جانا، چھوٹے بچوں کی طرح سے۔ دعا بھی اسی لیے مانگنی ہے کہ اللہ ہدایت ہے۔ ارادے